اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں،
بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں۔ جزاک اللہ جناب فرحان علی فریدی صاحب بھی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اس باقاعدہ ٹرانسمیشن کا اور خصوصی پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد یاسر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام ہے جناب گڈ مارننگ کراچی، اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع ہمیں فراہم کیے کہ ان خاص موقعوں پر آپ کے لیے یہ خصوصی ٹرانسمیشن لے کر ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس ماہ عظیمی کے حوالے سے پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑی خاص محفل یہ K21 نیوز کے اوپر آج ہم نے سجائی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح مختلف مواقع پر ہم پروگرام کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی آج مختلف ہے۔ آج کا دن کیونکہ بڑا اہم ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام آج منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہم مختلف نعت خواں حضرات کو یہاں پر موقع دیں گے کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا، جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا، یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان آج موجود ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو یہاں پر علماء کرام ہیں انہیں موقع دیا جائے تاکہ آج کے دن کی مناسبت سے وہ گفتگو کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جیسے پروگرام کا آغاز ہوا، فرحان علی فریدی صاحب یہاں پر مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، ان کے خوبصورت کلام کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ جناب فرحان علی فریدی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے۔ جناب نعت خواں میں اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مانحہ زہرا صاحبہ ہیں تو تشریف رکھتی ہیں میری بائیں طرف، ان کو بھی خوش آمدید۔ سیدہ طوبہ منور صاحبہ یہاں موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام میں جو ہمارا پینل ہے اس میں علامہ مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں میرے دائیں طرف، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر رحمت اللہ، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا اس نشست میں کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ گفتگو کا آغاز جو ہے میں علامہ صاحب سے کروں گا۔ علامہ صاحب مائک اپنے قریب کر لیجئے، اور کیونکہ موقع ایسا خوبصورت ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہماری پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی، ہم نے مختصراً اس کے حوالے سے بات کی تھی، ماہ عظیمی کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے آج کے دن کی مناسبت سے۔ جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق اللہ العظیم۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، گیا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین، آج کا دن
اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں رکھتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرا مزاج ہے گفتگو کرنا۔ یہی دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ جی میرے آقا صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو رہے تھے۔ واہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بغیر جھنڈے کے مدینہ پاک میں داخل نہیں ہوں گے۔ واہ لا تدخلوا المدینۃ الا باللواء، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بریدہ جھنڈا کہاں سے لاؤ گے؟ عرض کی بندہ نواز اجازت آپ عطا فرما دیں، جھنڈا میں خود بنا لیتا ہوں۔ کیا کہنے سبحان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتارا، نیزے پہ لٹکایا، اس کو جھنڈا بنا لیا۔ واہ اب کس طرح مدینہ پاک میں داخل ہوئے؟ صحیح مسلم شریف کتاب الہجرت کے اندر یہ میرے آقا کا فرمان درج ہے، تفرق الغلمان والخدم فی الطرق وهم ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ مدینہ پاک کی ہر گلی سے جلوس نکالا گیا، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور بچیاں بھی تھیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، ینادون کا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ جیسا کہ آج کا دن ہے، آپ دیکھیں گے ہر محلے سے، ہر گلی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد با سعادت پر جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور یہ شام تک سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے 2 آیت کریمہ چھوٹی سی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ واہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ محبوب مجھے تیرے چہرے کی بھی قسم ہے، محبوب مجھے تیری زلفوں کی بھی قسم ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا، اب اسی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ محدثین مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وَمُراد از دُحَا ولادت شب پیغمبر است۔ واہ فرماتے ہیں دہا سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا دن ہے۔ واہ وَمُراد از لیل شب معراج است۔ فرماتے ہیں لیل سے مراد کون سی رات ہے؟ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ کہا محبوب دنیا میں تیرے آنے کی بھی قسم ہے، دھولا بن کر آسمانوں پہ تشریف لانے کی بھی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ آج کا دن محبت والا دن ہے، پیار والا دن ہے، عقیدتوں والا دن ہے۔ کیا کہنے جو بھی انسان چاہتا ہے کہ میں بلندیوں تک پہنچوں تو مفسرین فرماتے ہیں اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ اپنے من کے اندر ایک تو عشق رسول کی دولت پیدا کیا کرے، کہنے سبحان اللہ دوسرا ادب رسول کو دل میں رکھے۔ واہ فرمایا جو بھی ان 2 چیزوں کو اپنا لیتا ہے رب کی ذات اس کو بلندیوں پر سبحان اللہ، عروج سبحان عطا اللہ، فرماتی کیا کہنے، رہتی ہے۔ اسی پر میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا، کتاب الصلح کی حدیث پاک ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جب صلح حدیبیہ پیش آیا تو یہ کافروں کی طرف سے سفیر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ اب حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ واذا امرہم ابتدروا امرہ واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم وما يحدون النظر اليه تعظيما له او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ صحابہ اکرام نے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں جب گیا میں نے کیا دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک
زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں 1500 صحابہ کا ہاتھ آگے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، یا سبحان ابو بکر کا ہاتھ آگے ہوتا ہے، یا حضرت عمر کا ہوتا ہے، یا حضرت عثمان کا ہوتا ہے، یا حضرت علی کا ہوتا ہے، یا حضرت بلال کا ہوتا ہے، یا حضرت طلحہ کا ہوتا ہے، یا حضرت زبیر کا ہوتا ہے. سبحان کیا کرتے ہیں لعاب دہن کو؟ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بیٹا اپنے باپ کے لعاب سے نفرت کرتا ہے، بیٹی اپنی ماں کے لعاب سے نفرت کرتی ہے، شاگرد اپنے استاد کے لعاب سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہاں صحابہ کرام کا محبت کا انداز ہی الگ ہے. سبحان نبی اللہ، پاک سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. واہ. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لے کے کیا کرتے ہیں؟ فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس کو مسلتے ہیں، مسل کر چہروں پر بھی لگاتے ہیں، جسم پر بھی لگاتے کیا ہیں. کہنے، سبحان اللہ، سبحان کیا قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن زمین پہ ڈالنا چاہے، اے صحابیو ہاتھ آگے کر دینا؟ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. کیا مصطفیٰ نے حکم دیا تھا؟ نہیں، مصطفیٰ نے بھی حکم نہیں دیا تھا. تو پھر صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کے اندر وہ برکتیں ہیں، رب نے وہ نور رکھا ہے. یہ لعاب دہن جس جسم کے ساتھ مس ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس جسم پر آگ کو حرام کر دیا سبحان جاتا اللہ، ہے. سبحان اللہ، سبحان ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو، اللہ. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، جی 1500 صحابہ اکرام، کیا میں نے پہلی محفل میں بھی عرض جی، کیا تھا، جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد روئے زمین پر اگر حدیث پاک کی صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو اس کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا بے ہے. شک، بے شک. تو یہ بخاری شریف سے ہی آج کے مقدس دن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. سرکار وضو فرماتے ہیں، جو پانی جدا ہوتا ہے جسم سے، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. جی یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، جسم سے جدا ہو چکا ہے. 1500 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں. سرکار کے وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو تبرک سمجھ کر ہاتھوں پر لیتے ہیں، اس کو پیتے بھی ہیں اور اپنے چہروں پر بھی ملتے ہیں. نظریہ کیا تھا؟ عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی عقیدہ تھا کہ سرکار کے جسم کے ساتھ جو پانی مس ہو کر آیا ہے یہ نور والا ہے، یہ سبحان اللہ، برکت والا سبحان ہے، اللہ، یہ سبحان شفا والا ہے، یہ رحمت والا ہے. یہ جس جسم پر لگ جائے گا، دنیا کی آگ بھی اس جسم کو نہیں جلائے گی، آخرت کی آگ بھی اس جسم کو نہیں سبحان جلائے اللہ، گی. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، بہت یہ خوب. دو پہلو تھے. جی جی تیسرا پہلو، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی. موئے مبارک کٹواتے ہیں. واہ. وہی 1500 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں. کیا کہنے، یا سبحان اللہ. تحلقون کے لفظ ہے بخاری شریف میں. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لعاب سے بھی پیار ہے، وضو کے پانی سے بھی پیار ہے، سرکار کے موئے مبارک سے بھی پیار ہے. وہ 1500 صحابہ ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک موئے مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ حدیث پاک پھر کھول رہا ہوں. عروہ بن مسعود ثقفی نے جب دیکھا کہ یار نبی پاک کے صحابہ اتنا عشق کرتے ہیں، لعاب دہن زمین پر نہیں جانے دیتے، وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، سرکار کا موئے مبارک زمین پر نہیں جانے دیتے. جا کر کہا کافروں کو، قریش مکہ کو، اے قریشیو، واللہ اللہ کی قسم میں قیصر کے پاس بھی گیا تھا، میں کسریٰ کے پاس بھی گیا تھا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. خدا کی قسم جتنا تعظیم مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اتنا تعظیم کسی کے غلام کسی بادشاہ کی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہ خوبصورت گفتگو اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی. اب میں گزارش کروں گا یہاں پر مانحہ زہرا صاحب تشریف فرمائیں کہ ان سے وہی کلام پیش کریں، اور اس کے بعد اس کلام کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی بسم اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے، بے شک، بے شک. محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے.
آج کسی نے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمان لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ماہ مبارک کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. اس کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت گفتگو. بریک پہ جانے سے پہلے جناب علامہ مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب فرما رہے تھے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی جاری رہے گا. اب وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے اور بہت سارے مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بلا تاخیر گزارش کروں گا سیدہ طوبہ منور صاحبہ سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر آج کے دن کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی. جی طوبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو اور پوری K21 چینل کی ٹیم کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت اور اسی دعا کے ساتھ کلام پیش کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس طرح کی محفل جو ہے وہ سجانے کی توفیق عطا آمین فرمائے. الہی. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے
بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، نوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، نوری دیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سیدہ طوبہ منور صاحبہ کی کلام جو ہے وہ پیش کر رہی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آج کے دن کے موقع پر اور اس کی مناسبت سے گفتگو کریں گے، میں زحمت دوں گا ڈاکٹر رحمت اللہ کو کہ وہ اس حوالے سے بات کریں، جشن عید میلاد النبی اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، میں چاہوں گا اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سلامتی ہو۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں تین چیزیں جو ہے وہ بین الاقوامی نظر آتی ہیں۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا جو نام ہے منتخب کیا۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر رب العالمین کے لیے تعریفات سب اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ہدی، ہدایت سے نکلا ہوا ہے، ہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وہ تمام انسانیت کے لیے ہدی للعالمین ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں عالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہونا یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اوپر ایمان لاتا ہوں، صرف یہ کہتا ہے تو اس شخص کا ایمان غیر مکمل ہے۔
جب تک کہ وہ سورہ احزاب کی آیت کے اوپر و خاتم النبیین کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو اس شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دوسرے لوگ بھی نبی، رسول، پیغمبر مانتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص، جو فرد، جو مسلمان اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کا اقرار دل و جان سے نہیں کرتا، دل و جان سے اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا ایمان غیر مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاتون من بعد 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہم کذابون، وہ جھوٹے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، آخری پیغمبر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے بعد اب اس دنیا کے اندر یہ نبوت کا جو دروازہ ہے کلوز ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، رسول اللہ تک بات ختم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، آگے فرمائے وخاتم النبیین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے ساتھ خاتمیت کا اقرار اگر نہیں کرتا تو اس کا ایمان غیر مکمل ہے۔ تو دوسری چیز ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین، جو اسلام ہمیں دے کر کے گئے تھے، اس دین اسلام کی اتباع کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی بہت سارے احادیث کا ریفرنس حوالہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، مومن کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان تو ڈر خوف سے ہر انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت جو ہے جگہ نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب اس پوری کائنات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس کا عزت، احترام، تعظیم مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر لازمی ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور محمد بھی وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نظر بن عدنان، یعنی وہ محمد جس کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام عرب کے سامنے موجود تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے ہی فرمایا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں نے تو تمہارے درمیان اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزارا ہوا ہے، اگر میرے دامن پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، امین اور صادق کا لقب دیا، تو یہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کو نبوت ملنے سے پہلے بھی مکے والے صادق اور امین کہتے تھے۔ اس کی حیاتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت قرآن مجید کے اندر دے دیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انی احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچو،
پھر کہا انی احبک یا رسول اللہ، پھر کہا سوچو، پھر آخر میں بتایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تکلیفیں ایسے آتی ہیں جیسے اونچائی سے نیچے کے طرف پانی آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرتا ہے اور اس محبت کی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، وہ یہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے پیچھے نہیں لگاؤ گے، جب تک اپنی خواہشات کو میری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں کرو گے، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، پہلے حدیث میں کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ سب کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب محبت کا ثبوت دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اس محبت کا ثبوت اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے میری اتباع کرنے لگے، تو وہ اس کی محبت میں، اس کی دعویٰ میں وہ شخص، وہ فرد کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امتی بن کر کے پیدا ہونا بھی یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہر شخص کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے، ان انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اعزاز کو حاصل کرنے کی تمنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آمنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو قبول کیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بحیثیت رسول نہیں، بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے۔ ہم نے بغیر مانگے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ سعادت بخشا ہے، تو ہمارے اوپر یہ بات لازم آتی ہے، ہمارے لیے یہ بات لازمی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس کو اس معنی میں پورا کریں، اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دن و رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ تو یہی آج کے دن کا ہمارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت فرامین پر عمل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آئے تھے وما علینا الا البلاغ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، صرف پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہم دنیا تک پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ خوبصورت بات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر رحمت اللہ یہ خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور یہ دل کرتا ہے کہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور یقیناً کوشش کی جائے گی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات پہ گفتگو کریں۔ اور جو ہمارے ساتھ مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب تشریف فرمائے، ان سے میں بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں گے، سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور دیگر نعت خواں حضرات بھی اس نشست میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کو بھی ہم یہاں پر موقع دیں گے اور تاکہ وہ بھی گلہائے عقیدہ جو ہے وہ پیش کر سکے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے خصوصی پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ وعلى
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک اپنے دل میں پڑھ لیں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. کہ ہزاروں انبیاء آئے اور ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، آقا شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خلد کس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، خلد کس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب. یہ تھے نعت خواں جناب وقاص احمد خان صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. خوبصورت آواز کے ساتھ ان کے یہ کلام انہوں نے پیش کیا، اور سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. گفتگو میں اور بھی ہمارے دیگر یہاں پر شرکا موجود ہیں، ان کو بھی یہاں پر خوش آمدید کہوں گا. جناب علامہ مجیب الرحمن شامی قادری صاحب چیئرمین ہیں مساجد الرحمن فاؤنڈیشن کے، یہاں تشریف فرمائے ہیں، انہیں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور دیگر مہمانوں میں شاہزیب صاحب یہاں تشریف فرمائے، ریسرچ اسکالر ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بلا تاخیر میں گزارش کروں گا مجیب الرحمن صاحب سے کہ وہ آج کے اس دن کی مناسبت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور کچھ کہیے آج کے دن کی افادیت کے حوالے سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. جیسے بھی کچھ دیر پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، میں چاہتا ہوں اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. جی العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے، مبارک دن ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سارا جہاں نہ ہوتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو احسان جتلایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا اور مومنوں پر باور بھی کروایا ہے کہ اے مومنوں،
یہ تم پر میں نے بہت بڑا احسان کر دیا بے ہے شک اس کا کہ احسان تمہیں ایک رسول دیا ہے. جی تو اس رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی سجائیں، اپنے محلوں کو بھی سجائیں، اور اس دن میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں. اس کی تفاسیر مختلف ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ ولادت ہے اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے امت کو جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں تو امت کو یاد فرمایا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات میں رب کی بارگاہ میں بھی امت کو یاد فرمایا ہے. اسی طرح وصال کے وقت قبر انور میں جب داخل کر رہے تھے صحابہ اکرام تو اس وقت بھی لبھائے مبارکہ پر جنبش تھی اور امت کو یاد فرمایا ہے. اسی طرح لوگ جس وقت سارا جہاں ماوے استراحت ہو اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک نیند کو قربان کر کے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی امت کو یاد فرمایا. بے شک ایسا ہی. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر جگہ امت کو یاد فرمایا ہے. اور پھر کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یاد فرمائیں گے اور وہ تپش اور سختی کا گرمی کا عالم ہوگا اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. بے شک اس مبارک دن میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اسی طرح ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی شکرانے کے نوافل ادا کرے گا اور اس دن میں بھی وہ حضور کی بہت خوشیاں منائے گا. بہت جزاک اللہ جناب. یہ علامہ مجیب الرحمن شامی قادری صاحب تھے جو خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. میں گزارش کروں گا شاذیب صاحب سے جو کہ ایک ریسرچ اسکالر ہے، مختلف مواقع پر ہم نے ان سے گفتگو کی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے. آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو کی جائے آج کے دن کے حوالے سے جو پیغام ہے امت کو اس وقت جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں چاہوں گا اس کی ذرا نشاندہی ہو جائے تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یا جہاں پر بھی مسلمان جمع ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یا آپ کے تذکرے کی یا آپ کے میلاد کے چرچے منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں، اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دلی گہرائی اور ایک روحانی جو آپ کے ساتھ تعلق ہے محبت کا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. وہ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی کہ جو کسی کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بکثرت کرتا ہے. تو آج اگر ہم جمع ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ پیچھے یہ محبت ہی ہے. بالکل. تو ہم محبت رسول کی بنیاد پر یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے یہ بہت جامع معنی ہے. آپ کی سیرت کے یا آپ کے اخلاق کے یا آپ کی اپنی ذاتی زندگی کسی بھی پہلو کے اعتبار سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں یا اپنے لیے اس میں راہ ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بڑے واضح اور یوں سمجھے کہ روشن اصول نظر آتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے رمضان المبارک میں بھی ہماری اس موضوع کے حوالے سے بات ہوئی تھی ایک بار، تو میں دوبارہ اسی بات کو، چونکہ آج خاص موقع ہے اور ایک خصوصی محفل ہے، ویسے تو پورا سال ہی بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ذکر رسول کرتے رہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن آج کا دن چونکہ خصوصی دن ہے، ایک خصوصی مناسبت ہے، تو اس حوالے سے جو ایک پیغام ہے یا جو ایک اہم امر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اپنانے کے حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے.
شاہد صاحب یہ گفتگو کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے، مزید آگے بڑھائیں گے، بلکہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا. حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک منظوم کلام پیش کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں حضور کی ولادت کے صدقے سے کچھ بہاریں طلب کر رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. نظیر کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا بلما جو طغا من پہ کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو وسخا کا عطا اے گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور بس خامہ خام نوائے رضا
میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا ناطق کھانا، چار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نظیروں کا پی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ فرحان علی فریدی صاحب بھی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، اور کچھ دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو اب تک آپ نے کی ہے، اور خاص طور پر جو یہ فلسفہ ہے خاتم النبیین کے حوالے سے جس کا تذکرہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور یہ ایمان کے لیے شرط رکھی ہے، جیسا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا۔ میں چاہوں گا ذرا بات مزید آگے لے کر جائیں۔ یہ زبان سے دعوے سبھی کرتے ہیں جیسا بھی آپ نے کہا، اور یقیناً سب اس بات کا دم بھرتے ہیں اور بھرنا بھی چاہیے، لیکن حقیقتاً اور عملاً اس کے اوپر کیسے اس کو کارفرما بنایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دن خاص طور پہ جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں اس میں ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کی جائے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے خاتم النبیین بے شک بنا بے کر شک کے کوئی دو بھیجا، رائے نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوثیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل مشن تھی اس تخلیق کائنات کی، وجہ کیا تھی؟ بے شک ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ اور افکار اور باتیں ذہنوں میں ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے تخلیق کیا ہے، اور یہی مین مقصد ہے تخلیق کائنات کا۔ اور اس تخلیق کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجے، اور آخری نبیوں کی جو کڑی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر اس کی ابتدا یوں فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصول بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ سے آگے بڑھو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی انحرافی کرو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر کے اپنی منمانیاں کرتے رہو، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے تمام انسان ذات کے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر آپ لوگوں نے زندگی کس طرح بتانی ہے، کیسے اپنی زندگی، معمولات، عبادات، طور طریقے، اخلاق کیسے گزارنے، اس کا اگر آپ لوگوں کو رول ماڈل چاہیے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ انہوں نے آپ کے سامنے ہر زندگی کے شعبے کی وضاحت کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھایا، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسراف سے بچانے کا ایک درس دیا ہے۔ میں آپ یاسر بھائی آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو اس ربیع الاول کا پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہر کے کنارے
پر بھی وضو کر رہے ہو وہاں پر بھی پانی کا اسراف مت کرنا. یہ ہمارا دین ہے. وضو ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں, اپنی طہارت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور جو نہر ہوتی ہے اس کا تو مول ہی نہیں ہے, وہ تو بغیر پیسے کے پانی ملتا ہے. تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ حضرات نے اسراف نہیں کرنا. اگر زندگی کا رول ماڈل چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی پر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا پیروکار بنائے. اللہ آمین. جزاک اللہ من خیر. ڈاکٹر رحمت اللہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اب پروگرام کا وقت کیونکہ اب یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے اور باتیں بہت ساری تھیں جو کی جا سکتی تھیں, لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آئی ہے. تو میں بلا تاخیر اب گزارش کروں گا جناب وقاص احمد خان صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اختتام کی جانب جائیں گے. جی. کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, قسمت کے سکندر ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اس آس پہ جیتا ہوں, اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی کہہ دے یہ اے آقا, کہ کوئی کہہ دے یہ اے آقا کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں.